بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ سورہ آل عمران پر گفتگو ہو رہی ہے اور رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ روزانہ 1 2 3 آیات پر گفتگو ہوتی ہے۔ چھوٹی آیات ہوتی ہیں تو ہم 2 3 آیات کو لاتے ہیں سامنے، بڑی آیات آتی ہیں تو ایک آیت پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی طرح اس کا احاطہ کر سکیں۔ قرآن کریم پر گفتگو ممکن ہی نہیں کہ ایک نشست میں ہو جائے، عمریں لگ جاتی ہیں اور قرآن کریم پر گفتگو مکمل نہیں ہوتی۔ یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز ہے، اور جب بھی ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں نئے نئے معنی مفاہیم ہمارے سامنے آتے ہیں۔ خواتین حضرات، کل ہم نے جو بات کی تھی اس میں ہم نے یہ بات کی کہ سفید چہرے والے لوگ کون ہوں گے، کون ہیں یہ، ان کی پہچان کیسے ہوگی، ان کی صفات کیا ہیں۔ اس پر ہمارے معزز علماء نے تفصیلی گفتگو کی، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آیات ہم آپ کو صاف صاف بتا رہے ہیں، حق کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ خواتین حضرات، اللہ کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ مفتی صاحب نے کل تفصیل سے اس کی وضاحت بھی کی تھی کہ یہاں ظلم سے مراد یہ مجازن گفتگو ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے ظالم ہو سکتا ہے؟ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اور خواتین حضرات، ایک بات اور جو کل مفتی صاحب نے ہمیں تعلیم کی وہ یہ کہ اللہ ہمیں نوازتا ہے۔ ہمارا کوئی حق نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے یہ کہیں کہ یہ میرا استحقاق تھا، یہ اللہ کی رحمت ہوتی جو ہم پہ نازل ہوتی ہے۔ خواتین حضرات، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کا سب کچھ وہی اس کا مملوک ہے، اسی کی ملکیت میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ اور أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ۔ خواتین حضرات، یہ بہت ساری آیات ہماری تعلیم کرتی ہیں، ہمیں ہدایت دیتی ہیں۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 پہ بات کریں گے۔ بہت اہم آیت، کنتم خیر امت اخرجت للناس سے یہ بات شروع ہوتی ہے۔ تم بہترین گروہ انسانی، تمہیں منتخب کیا گیا تھا۔ اب یہ تھا ہے یا یہ ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ انتم خیر امت اخرجت للناس کیوں نہیں آیا، اس کی بھی توجیہ اور اس پر جو روشنی ڈالیں گے ہمارے معزز علماء۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارا کام کیا ہے کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ یہ جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کو بھی یہ چاہیے تھا کہ وہ بھی اس کو قبول کر لیتے، اس ہدایت کو، لیکن ان میں سے کچھ لوگ اہل ایمان ہیں۔ اب یہ کچھ لوگ اہل ایمان کیسے ہیں؟ اور ان کی اکثریت نافرمانوں پر ہے۔ اکثریت نافرمانوں پر ہے، وہ لوگ کون ہیں؟ بہت ساری گفتگو اس ذیل میں آئے گی۔ خواتین حضرات، کراچی میں تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، ممتاز نام، مقبول نام، ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ اور اسلام آباد میں تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ کا۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا گفتگو فرماتے ہیں، اور قرآن کریم کی تفسیر جس انداز سے آپ بیان کرتے ہیں یہ آپ ہی کا حصہ، آپ ہی کا خاصہ۔ خواتین حضرات، تلاوت قرآن کریم سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ مفتی صاحب کی خدمت میں ہم رکھیں سوال پہلا آج کے پروگرام کا، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال، کل کا سوال یہ تھا کہ کون سے خلیفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور رہے تھے؟ درست جواب امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، اسلامی مہینوں میں ربیع الاول کے مہینے کا کون سا نمبر ہے؟ اسلامی مہینوں میں ربیع الاول کے مہینے کا کون سا نمبر ہے؟ تیسرا، چوتھا یا پانچواں؟ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر 009221343000980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ مفتی صاحب، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو میں نے ایک سوال اٹھایا تھا اس پہلے میں چاہتا ہوں اس کا جواب کہ یہ ماضی ہے یا حال ہے، یا یہ وہ حال ہے جو ماضی سے متصل ہے، یا وہ اس کا تعلق اس عہد سے ہے جو عہد لیا جا رہا تھا؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جیسا کہ آپ نے انیق احمد صاحب اشارہ کیا کہ تم تھے یا تم ہو، اس پر مفسرین کرام نے کلام کیا ہے کہ اگر یہ کانا تامہ ہے تو اس کے معنی ہیں کہ تم ازل سے بہترین امت تھے، یعنی اللہ عز و جل کی تقدیر میں، اس کے علم میں تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جن چیزوں کا جب حدوث ہو رہا ہے یا وقوع ہو رہا ہے تو اللہ کے علم میں تو ازل سے ہیں۔ تو اگر اللہ کے علم میں ازلی کی مناسبت سے کہیں تو کہیں گے یہ چیز تھی، اور جب حدوث ہو رہا ہے تو کہیں گے یہ چیز ہے۔ دوسرا معنی ماضی کے اعتبار سے یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا ہم لین دین کرتے ہیں، سیل ڈیڈ لکھتے ہیں، تو ابھی ہم لین دین کر رہے ہوتے ہیں لیکن سیل ڈیڈ میں پاسٹ ٹینس ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ گویا یہ امر ایسا اتنا یقینی ہے کہ پہلے ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس امت کا خیر امت ہونا اتنا یقینی ہے کہ گویا یہ آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے، پری ڈیسائیڈڈ ہے۔ ایک معنی مفسرین نے یہ بتایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ تمہارا خیر امت ہونے کا ڈکلیریشن ابھی جاری نہیں ہو رہا، یہ پہلے سے کتب سماوی میں اللہ عز و جل نے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کے فضائل کو بیان کر دیا۔ جیسے سورہ فتح کا
جو آخری رکوع ہے وہ تو پورے کا پورا رکوع جو ہے وہ اصحاب رسول کے فضائل کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ ان فضائل کو بیان کر کے فرماتا ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال تورات میں بیان کی گئی ہے، فی الانجیل، اور انجیل میں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے۔ تو گویا اتنی عظیم المرتبت امت ہے کہ اللہ عز و جل نے جتنی سماوی اور الہامی کتابیں نازل فرمائیں، صحیفے نازل فرمائے، وہ صحیفے تذکرہ امت مصطفیٰ سے خالی نہیں ہیں۔ کیوں کہ تمام انبیاء کرام کی نبوت اس امر کے ساتھ مشروط ہے کہ میثاق الست کے تحت کہ وہ یہ اللہ سے عہد کر کے آئے تھے کہ اے اللہ اگر وہ نبی آخر الزماں ہمارے ہوتے ہوئے آئے گا تو ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی نصرت بھی کریں گے، ان کا ساتھ بھی دیں گے۔ تو ان کی اپنی نبوت ایمان بختم الرسل کے ساتھ مشروط ہے، حضور کی نصرت کے ساتھ مشروط ہے، اس لیے۔ اور دوسرا معنی جب اب یہاں پر ایک سوال میں آپ ہی سے، کیونکہ آپ نے اٹھائی، وہاں پر انبیاء سے میثاق بھی لیا جا رہا ہے، وہاں پر وہ نبی جب تشریف لائیں تم ان پر ایمان بھی لانا، ان کی نصرت بھی کرنا، لیکن یہ خیر الامم کی بات تو نہیں ہوئی تھی وہاں؟ ہاں، نبی کا ذکر جو ہے امت کے ذکر کو بھی متضمن ہے۔ اچھا، لیکن اس میں شامل ہے جس کو بیان نہیں کیا گیا لیکن شامل ہے، کیونکہ نبی آئیں گے تو اس کے مخاطب امت تو ہوگی۔ ٹھیک، تو تم ان کی بھی مطلب ان کی بھی اتباع کرنا۔ جی ہاں، ان کا دور بھی پاؤ، تو اگر تم پاؤ تو، اور اللہ کے علم ہے کہ سب نے نہیں پانا، اور چونکہ ان انبیاء کرام نے اپنی ظاہری حیات میں حضور کے دور کو نہیں پایا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے، اور حضور نے فرمایا کہ اس وقت تمہاری شان کیا ہوگی کہ عیسیٰ بنی اسرائیل تمہارے درمیان ہوں گے لیکن تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، یعنی امتی بن کر آئیں گے۔ لیکن پھر معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کو جمع فرما کر حضور کی اقتداء میں نماز پڑھوا کر اللہ عز و جل نے اس عہد الست کا کہ ایک عملی تعبیر بھی پیش فرما دی۔ کیسا نہیں کہ بھی مجرد تھا، بلکہ اس موقع پر وہ انبیاء کرام تشریف لائے اور پھر حضور کی اقتداء میں انہوں نے نماز پڑھی، جو علامہ اقبال نے کہا کہ نماز اسرا میں تھا یہی سر، عیاں ہو مانا اول آخر، وہ دست بستہ کھڑے تھے پیچھے جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، میں ڈاکٹر صاحب یہی سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس پہ کچھ بات آپ فرمائیے اور ماضی اور حال سے اسے جوڑیے، اور جو میں نے بات رسولوں کی اور امتیوں کی، تو آج بھلائی کی طرف بلانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ جو کام، یہ صفات امہ میں دیکھنا چاہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ان صفات کی وجہ سے تم کو خیر امت بنایا گیا، خیر الامم بنایا گیا۔ تم نسلی بنیاد پر یا قومی بنیاد پر، علاقائی بنیاد پہ تم خیر الامم نہیں ہو، جس طرح یہودی اپنے آپ پر ناز کرتے تھے۔ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں محترم مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بنیاد رکھ دی آج کی آیت کی تفسیر کے حوالے سے، اور اقبال کا جو شعر بیان کیا اس میں آخر میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ جو سلطنت پہلے کر چکے تھے اب ان کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ گویا کہ ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ رب العزت جو کہ پوری کائنات کا مالک اور رب ہے، وہ زمین پر اپنے اختیارات جو مختلف حوالوں سے کائنات کے لوگ اور مخلوقات میں تقسیم کر رکھے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، تو اللہ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کی روشنی کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیمات ہیں ان کو پہنچانے کے لیے وہ ہر زمانے اور ہر علاقے میں انبیاء اور رسل مبعوث کرتا رہا ہے، بھیجتا رہا ہے، اور لیکن ہر ایک نبی کو ایک خاص وقت تک متعین کرنے کے بعد انہیں معزول اس انداز میں تو نہیں کیا گیا کہ نبوت ختم ہو گئی،
یعنی اب وہ نبی نہیں رہے، لیکن ان کا جو عرصہ نبوت ہے اس کے بعد ختم ہو گیا. وہ نبی تسلیم کیے جاتے رہیں گے کہ وہ نبی تھے، لیکن اب وہ نبی نہیں ہیں. یعنی ان کا جو سلطنت کا حصہ جس میں انہوں نے اللہ کی بات کو پہنچانے کا مشن پورا کرنا تھا وہ مکمل ہو چکا. اس وجہ سے یہ عمل مسلسل چلتا رہا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ختم ہوا. دوسری بات کہ سابقہ تمام انبیاء نے جس مشن کو اختیار کیا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بعین ہی وہی تھا، اس میں ذرا بھر بھی فرق نہیں تھا. وہی کہ اللہ کی توحید صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور دوسرا کہ آخرت میں ہر ایک انسان نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے اور وہاں اس کے اچھے برے ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا. تو توحید اور آخرت یہی دو بنیادیں تھیں کہ جن کی طرف تمام انبیاء بلاتے رہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مشن کو لے کے آگے بڑھے. تیسری بات جو کنتم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس میں، تو اللہ رب العزت نے اپنے لیے بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تو یہ بالکل ایگزیکٹ یہی لفظ اپنے لیے استعمال کیا. تو اللہ رب العزت ایسی ہستی ہے جس کے لیے ماضی اور حال اور مستقبل کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ سارے زمانے کی تقسیم ہم انسانوں کے لیے ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب رحمت عالمین بنایا گیا تو در حقیقت انہیں بھی اس اشارے میں شامل کر دیا گیا کہ ماضی، حال اور مستقبل یہ پہچان ہمارے لیے ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو در حقیقت ازل ہی سے نبی بنا دیے گئے تھے اور ان کی نبوت کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. البتہ اعلان ایک خاص وقت میں ہوا تھا، اور اس اعلان کے بعد دنیا میں رہنے والے انسانوں نے پہچان لیا تھا کہ ہاں یہ ہیں وہ کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں میں سے سب سے آخری جو نبوت کا منصب ہے انہیں سرفراز کیا ہے اور یہ عطا کیا ہے. تیسری بات جو ہم نے گزشتہ روز بھی مفتی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے بھی، اور ہم نے اس کو بیان کیا کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے کسی بات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو پھر اس فیصلے کو مان لینا چاہیے. جو بھی اس کو مان لے گا وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونے لگے گا. جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور اللہ کو ماننے والے اس کے پسندیدہ بندے بن گئے. یہی صورتحال جناب مسیح علیہ السلام کے زمانے میں آئی. لیکن اب ان دونوں سے یہ کہا جا رہا ہے اور ان کو بنیاد بنا کر باقی سب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے بھی اگر تم نے اللہ کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا تھا اور اللہ کے کہنے پر مسیح علیہ السلام کو نبی تسلیم کیا تھا، تب اسی اللہ کا یہ فرمان ہے کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اب نبی ہیں. سابقہ انبیاء اپنی جگہ، لیکن نبوت کا سلسلہ اب ان کا جاری رہے گا. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہم اوست، اگر بؤ نہ رسیدی تمام بولہ بیست. اگر مصطفیٰ کو درمیان میں سے نکال دیا تو سابقہ انبیاء کو ماننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ برگزیدہ یا پسندیدہ بندے نہیں رہیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ بالکل سبحان اللہ جو بات آپ نے فرمائی، اب یہاں پر جو سوالات ہیں وہ اور جو چاہتے ہیں کہ جو کچھ تشنگی وہ دور ہو ہم سب کی. مفتی صاحب میں بلکہ آپ سے شروع کرتا ہوں یہاں بات کہ اب یہ خیر الامم کی بات آپ نے فرمائی، ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمائی ہم خیر الامم ہیں. اقبال کا ذکر آپ دونوں حضرات نے کیا، تو بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. یہ ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ کہ یدون الی الخیر، نیکی کی طرف بلاؤ، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو کیا یہ ذمہ داری صرف اور صرف امت محمدیہ کو تفویض کی گئی ہے یا جو سابقہ امتیں ہیں کیا وہ بھی اس کی مکلف ہیں؟ ارشاد. مکلف تو وہ بھی ہیں، لیکن اس امت کا امتیاز یہ ہے کہ ماضی کی امتوں میں اگر ایک نبی کے جانے کے بعد ان کی تعلیمات کو فراموش کر دیا جاتا تو اس کے ریناسنس یا اس کی تجدید یا اس کے احیاء کے لیے دوسرا نبی آتا تھا.
اب چونکہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو اب آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. تو اس امت کا امتیاز یہ ہے کہ وہ مشن دعوت الخیر کا جو ماضی میں انبیاء کرام اس کی کنٹینیوٹی اور تسلسل کی ضمانت تھے، اب اس کی ضمانت امت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس معنی میں امت محمدیہ کی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ یہ نبوی مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور نبوی مشن کے تسلسل کو جاری رکھنا بغیر کسی انقطاع کے یہ اس امت کے فرائض میں شامل ہے اور شامل کر دیا گیا ہے. ہاں، یہ ہم اس نبوی مشن صلی اللہ علیہ وسلم کو جاری رکھے ہوئے ہیں. جو سابقہ انبیاء ہیں ان کے امتی بھی اپنے انبیاء کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں. قرآن کیا فرماتا ہے ان کے بارے میں؟ قرآن یہ فرماتا ہے کہ لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی. انہوں نے کہا ان پر لعنت ہو. کیوں لعنت ہو؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ یہ نافرمانی کرتے تھے، حدود سے تجاوز کرتے تھے. وکانوا لا یتناہون عن المنکر فعلوا، اور بدی سے روکتے نہیں تھے. خاموش بیٹھ جاتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی، جب بنی اسرائیل معصیتوں میں مبتلا ہو گئے، نہتہم علماؤہم، ان کے علماء نے ان کو روکا کہ ایسا نہ کرو. فلم ینتہو، لیکن وہ باز نہ آئے. تو اب علماء کا کام تھا کہ ان کو بائیکاٹ کرتے، ڈس ایسوشیٹ ہوتے اور ڈیٹیچمنٹ ہوتی ان کے ساتھ جو راہ راست پر نہیں آنا چاہتے. فجالسوہم فی مجالسہم، اب یہ علماء ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے. وآکلوہم، ان کے ساتھ کھانے پینے لگے. شاربوہم، اور ناؤ نوش کی محفلیں برپا ہونے لگیں. فضرب اللہ قلوب بعضہم ببعض، اللہ نے ان کے بعض کے دلوں کی شقاوت کو دوسروں پر بھی مسلط کر دیا. فلعنہم علی لسان داؤد و عیسی بنی مریم، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی زبان پر ان کو لعنت فرمائی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت الخیر یہ ان کے علماء کی بھی ذمہ داری تھی جو انہوں نے انجام نہ دی، اور جس کی بنا پر ان انبیاء کرام نے ان پر لعنت فرمائی. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ فرمایا ابھی میرے سوال کے جواب میں کہ یہ دعوت الخیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے مکلف وہ بھی ہیں. میں یہی سوال رکھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں. ڈاکٹر صاحب، ختم نبوت ہو گئی، ہمارے رسول آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آخری امت اور ہم خیر الامم. تو جو ذمہ داری ہے نیکی کی طرف بلانے کی اور برائی سے روکنے کی، یہ ذمہ داری کیا آج قرآن کریم کے نقطۂ نگاہ سے، ہمارے دین کی جو تعلیمات ہیں اس کے جو معیارات ہیں، اس میں کیا اس کی ذمہ داری صرف امت محمدیہ سے وابستہ افراد کو ہے؟ کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اور ان الدین عند اللہ الاسلام. اب ہمارے پاس ہے یہ منصب یا یہ اعزاز، یہ مقام، یہ امامت. ارشاد. جی، اس میں پہلی مختصر سی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے جن اہل کتاب کا تذکرہ ہوا اور جس کے ساتھ ہی اس آیت کو جوڑا گیا ہے، ان کی طرف بھی یہی اشارہ ہے کہ اگر وہ واقعی سچے مسیحی ہیں تو انہیں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ مسیح علیہ السلام یہی خبر دے کے گئے تھے. اور اگر وہ سچے یہودی ہیں تو پھر انہیں مصطفیٰ علیہ السلام کو مان لینا چاہیے تھا، کیونکہ مصطفیٰ علیہ السلام کی خبر جناب موسیٰ علیہ السلام بھی دے کے جا چکے تھے. تیسری بات ہماری آتی ہے کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں اور ان کی امت سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ معروف کا حکم دیتے ہیں. اس میں لفظ امر کا استعمال کیا گیا ہے، اور امر یہاں 3-4 معانی میں استعمال ہوتا ہے. اگر وہ مجھ جیسا اور آپ جیسی عزت والے اور مفتی صاحب جیسے منصب والے افراد ہیں تو ہماری ذمہ داری تو صرف یہ ہے
کہ ہم اچھے الفاظ میں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عقل و شعور کو بیدار کرتے ہوئے انہیں حق کی بات پہنچانے کا فریضہ انجام دیں. یعنی ہم حق کی بات اور صحیح بات جو معروف کی بات ہے انہیں بتائیں. یہی امر بالمعروف اگر کسی صاحب اختیار کی طرف سے آئے گا تو وہ اس کو قانون کا حصہ بنا کر اس کو باقاعدہ نافذ کرے گا. گویا کہ امر بالمعروف امتی ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب میرا سوال ذرا سا پچھلا سوال پچھلا یعنی ذرا تھوڑا سا ہم سابقہ انبیاء کی بات کر رہے ہیں. میرا سوال آپ دونوں کی خدمت میں سمپل سا یہ ہے، اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ فرمایا کہ ہاں جو دیگر انبیاء ہیں، سابقہ امتیں ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، وہ بھی تأمرون بالمعروف کی بات کرتی ہے، مکلف ہے، اور وتنہون عن المنکر کی بات کرتی ہے. تو کیا وہ بھی اسی طرح جس ذمہ داریوں پر ہم مامور کیے گئے ہیں، کیا ان ذمہ داریوں کی جو ادائیگی ہے وہ بھی کریں گے؟ جی بالکل. اس میں مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ زمین پر رہنے والا ہر ایک باشعور انسان اللہ کی بات کو جاننا اور اس اللہ کی بات کو آگے پہنچانا یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے. چاہے اس کا تعلق مسیحی سے ہو، یہودی ہو، غیر مسلم ہو، مسلم ہو، ہر ایک بندے کو یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے. لیکن اس ذمہ داری کے دو بڑے جز ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو، معروف کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں، تو معروف کا پہلا تذکرہ تو یہیں سے ہوگا کہ ہم جس اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں تو اس اللہ کی بندگی کو خالص ہونا چاہیے. اس اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو اس کا بیٹا بنا دینا یہ تو معروف نہیں ہے، یہ تو منکر ہے. اگر کوئی شخص یہ بات کہہ رہا ہے تو یہ منکر کی تعلیم دے رہا ہے، معروف کی تعلیم نہیں دے رہا. نمبر 2، جب ہم عقیدے سے آگے بڑھ کر عمل کی دنیا میں آتے ہیں تو عمل کی دنیا میں وہ تمام فنڈامنٹلز جس کو پوری دنیا کے سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں، جس کو معروف کے لفظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں متعارف کروایا ہے یا اس کی پہچان کروائی ہے. اتنا خوبصورت لفظ نیکی کے لیے شاید ہی کہیں اور ہو سکتا ہے کہ سچائی، امانت داری اور جو ہے وہ کسی کے ساتھ حسن سلوک اور انسانیت اور ہمدردی، یہ تمام لفظ اکٹھے کر لیے جائیں اور اس کو اس حد تک معاشرے کا حصہ بنا دیا جائے کہ لوگوں کے درمیان میں یہ ایک چیز نون ہو جائے. کیونکہ معروف کا لفظی معنی ہی ہے کہ جس کو ہر طبقہ اور ہر بندہ پہچانتا ہو کہ ہاں واقعی یہ کام درست ہے، اور جو بھی اس کے مقابل میں کام آ رہا ہو اس کو ہر ایک بندہ تسلیم کرتا ہو کہ ہاں یہ کام برا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی زمین پر ابھی تک نیکی ہی معروف ہے. برے سے برا اور بد سے بد آدمی بھی برائی کرتے وقت اور برائی کرنے کے بعد اپنا تعارف یہ نہیں کرواتا کہ میں ایک چور ہوں، میں ایک ڈاکو ہوں، میں ایک راہزن ہوں. وہ بھی اپنے لیے کوئی خوبصورت لفظ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس اعتبار سے معروف وہ ہے کہ جسے اللہ نے پسند کیا، وہ کام معروف ہے جسے اللہ تعالیٰ نے صحیح جانا اور صحیح بتایا، اور وہ کام معروف ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہے. ہمیں ان دونوں کاموں کو دیکھنا ہے. اس میں ایک چھوٹا سا اضافہ یہ کرنا چاہوں گا اس آپ کے سوال ہی کے ضمن میں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں نیکی کی بات بتانی ہے اور برائی سے روکنا ہے، تو اس میں ایک سوال بعض لوگ اس میں اپنے آپ میں شامل بھی کرتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں کہ جناب یہ ذمہ داری تو صرف بڑے بڑے علماء کی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو بہت آسان طریقے سے حل کر دیا اور فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا. اگر میری ایک بات تمہیں پورے یقین کے ساتھ پتہ چل جاتی ہے تو میں اس ایک بات کا عالم ہوں، میں اس بات کو آگے پہنچانے کا مکلف ہوں. اس لیے ہم سب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنے اپنے درجے میں پہنچانے کے مکلف ہیں. اس کا ٹھیک اپنے اپنے درجے میں، سبحان اللہ، اس پر بات کریں گے، لیکن میں اس منزل میں تک ابھی نہیں پہنچا. میں چاہتا ہوں کہ اسی پہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور اس کے بعد وتؤمنون باللہ. اب یہ تؤمنون باللہ، یہ اللہ پہ ایمان، یہ آخر میں رکھا گیا. ارشاد ایک بات کی اگر آپ بیچ میں اجازت دے دیں، ارشاد فرمائیے. کہ ایک تو ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی کہ نیکی کو معروف کہا گیا اور بدی کو منکر. جی جی. تو معروف کے معنی فیملیئر، نون، جانی پہچانی، منکر انفیملیئر، ان نون، یعنی
نیکی ہے ہی وہی کہ جو انسانی فطرت کے لیے جانی پہچانی ہو، اور بدی ہے ہی وہی جو انسانی فطرت جس سے ابا کرے ناپسند کرے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے دوبارہ اصل میں اس موضوع پر بات آئی تو میں بھی ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، کیا معروف کے لیے شریعت کا تابع ہونا ضروری نہیں ہے؟ جی ہاں، یہ میں کہنا چاہتا تھا جی کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کس کے لیے نیکی معروف ہے، جس کی فطرت سلیم ہو۔ سبحان اللہ۔ تو حضور سے پوچھا گیا کہ ہم اگر یہ جاننا چاہیں کہ ہم مومن ہیں یا نہیں تو کیسے معلوم ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ استفتے قلبک، کسی لیبارٹری میں نہیں جاؤ، قاضی کے پاس نہیں جاؤ، مفتی کے پاس دل سے پوچھو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اذا ساءت کا سیئتک وسرت کا حسنتک فانت مومن، جب تمہاری برائی تمہیں بری لگے، نیکی سے تمہیں روحانی سرور آ جائے، فرحت مل جائے، تو سمجھو کہ تمہاری ٹیسٹنگ مشین فنکشنل ہے، کام کر رہی ہے۔ لیکن اگر نیکی تمہیں اچھی نہ لگے تو پھر سمجھو کہ تمہارا ضمیر مر رہا ہے۔ تو اس سے اپنے آپ کو بھی ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو میں اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دعوت الی الخیر یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو امت سے ڈس ایسوشیٹ کر کے، لا تعلق کر کے، اور بہت بڑا پارسا اور متقی جنگلوں میں چلا جائے، خلوتوں میں چلا جائے، ایک ایک لمحہ اس کا اللہ کے ذکر و فکر میں گزرے اور وہ اپنی جگہ مست رہے کہ میں تو اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا، میری نجات ہی نجات ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی جبریل امین کو حکم فرمائے گا، اقلب مدینۃ قضا و قضا باہلھا، اس بستی کو رہنے والوں سمیت الٹ دو، کیونکہ اس میں اللہ کے باغی ہیں، بغاوت ہو رہی ہے۔ تو جبریل امین عرض کریں گے کہ یا اللہ ان فیہا رجلا لم یاسک طرفۃ عین، اس میں تو تیرا ایک ایسا بندہ ہے کہ جس نے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اقلب علیہ وعلیہم، اس سمیت الٹ دو، فإنہ لم یتمعر فی قط، کہ جب میری حدود کو پامال کیا جا رہا تھا تو اس کی جبین پر تو کبھی شکن نہیں آئی۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بیٹھ تو اگر غلام مصطفیٰ ہے تو اسے تو امت کی فکر کرنی ہوگی، اور اس کا طریقہ بتا دیا گیا کہ اگر قوت ہے تو ہاتھ سے روکو، اگر نہیں قوت ہے زبان سے احتجاج کرو، جی زبان سے، کم از کم دل میں برا سمجھو، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ اور اس کے بھی معراج حضور نے بتائی۔ جی صحابہ نے پوچھا کہ اللہ نے فرمایا کہ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، تمہیں کیا نقصان ہے اگر تم راہ راست پر ہو؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ان الناس اذا رأوا منکرا فلم یغیروہ یوشک ان یعمہم اللہ، کہ بعذابہ، کہ اگر لوگ برائی کو دیکھیں اور اس کو نہ روکیں تو بروں پر جو عذاب آئے گا تو وہ اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ہاں، ایک حدیث میں حضور نے یہ فرمایا کہ حضور سے پوچھا گیا کہ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تو ہم کیا کریں؟ اپنی فکر کرتے رہیں، لا تعلق ہو جائے؟ فرمایا کہ نہیں، بل ائتمروا بالمعروف وتناہوا عن المنکر، نیکیوں کا حکم دیتے چلے جاؤ، برائیوں سے روکتے چلے جاؤ، لیکن پھر ایک مشکل وقت آتا ہے، اذا رأیت شحا مطاعا، کہ جب تم دیکھو کہ بخیلوں کو لیڈر بنایا جائے، ان کی اطاعت کی جائے، وہوا متبعا، خواہشات نفس کی پیروی ہونے لگے، اور بندہ خدا نہ بنے، بندہ ہوائے نفس بن جائے، وہ دنیا مؤثرتن، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے، وہ ایجاب کل ذی امر برائیہ، اور ہر ایک اپنے آپ کو عقل کل سمجھے اور یہ سمجھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی حق ہے، نہیں، حق وہ ہے جو اللہ فرما رہا ہے، جو رسول فرما رہا ہے۔ وَرَأَيْتَ أَمْرًا لَا بُدَّ لَهُ، تو اس وقت فرمایا کہ جب کلمہ حق کہنا بھی مشکل ہو جائے، فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ،
پھر اپنے آپ کو بچاؤ، ودا امر العوام، اور پھر ٹھیک ہے تم لوگوں کو چھوڑ دو، فإن وراءکم ایام الصبر، تمہارے پیچھے ایام صبر ہیں، فمن صبر فیہن، کہ جب چاروں طرف شر نے، شیطنت نے، فساد نے گھیر لیا ہو اور ایک گوشہ بھی خیر کے لیے نہ رہے، تو جو اپنے نفس کو روک کر دین کے جادہ مستقیم پر قائم رکھے تو یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک کھولتے انگارے کو مٹھی میں لینا، آسان کام تو نہیں۔ تو فرمایا کہ جو اس وقت کرے گا العامل فیہن، جو اس وقت حق پر قائم رہے گا جب شیطنت رقص ابلیس کر رہی ہوگی، شیطنت نے، ابلیسیت نے تمہارا گھیراؤ کر دیا ہوگا، تمہیں 50 آدمیوں کے برابر اجر ملے گا۔ صحابہ نے عرض کی کہ اس دور کے 50 کے برابر جو بعد میں کوئی آ کر یہ کرے گا، نہیں، فرمایا کہ تمہارے 50۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو اس لیے اس دعوت دین کا اجر کیا ہے اور شر کے زمانے میں اپنے دین کو بچانے کا اجر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں مفتی صاحب اسی بات کو جو آپ نے یہاں تک بات فرمائی، میں چاہتا ہوں کہ اس کو مکمل کر دوں آپ کی اجازت سے۔ 50 آدمی، 50 صحابہ، 50 صحابہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو جو جواب دے رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دیکھو تم میرے اصحاب ہو، وہ میرے اخوان ہوں گے۔ اللہ، یہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے، تم میرے اصحاب ہو، وہ میرے بھائی ہوں گے۔ اجازت ہے کہ ایک مختصر حدیث جی، کہ حضور سے پوچھا گیا کہ من اشد الناس حبا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سب سے بڑا محب اور عاشق کون ہے؟ جی، تو سوال کرنے والے کے ذہن میں ہوگا کہ جناب صدیق اکبر، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی، جناب حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہم، یا عشرہ مبشرہ یا اکابر صحابہ کا نام لیا جائے گا۔ فرمایا کہ اشد الناس حبا لی ناس یکونون من ورائی، میرے سب سے بڑے عاشق وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، لم یرونی، مجھے دیکھا نہیں انہوں نے، لیکن میری محبت کا جو سمندر ایسا موزن ہوگا کہ یتمنونا، کہ وہ یہ تمنا کریں گے کہ اللہ یرونی بمالہم ونفسہم، کہ وہ کہیں گے جتنی متاع جان اور متاع حیات اور متاع مال ہے قربان ہو جائے، آقا کے دیدار کی ایک جھلک نصیب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتی ہے خاص طور پر مغرب کے، کہ یہ لوگ، یہ امتی، یہ نبی کے نام لینے والے، یہ بد اعمال تو ہو جاتے ہیں، لیکن جب رسول کی ناموس کی بات ہوتی ہے پھر جان سے گزر جاتے ہیں۔ یہ ہے، ہم بہت زوال یافتہ ہیں، ہم زوال پرست ہو گئے، لیکن یہ اتنی بڑی دولت ہے ہمارے دل میں۔ یہ کرنٹ جو ہے اصل میں یہی ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال نے یہی کہا کہ وہ اس کرنٹ کو ڈیفیوز کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وقتاً فوقتاً یہ ان کی مضمون کوششیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کرنٹ اگر مومن ہے تو اس کے دل سے کبھی مومن صاحب ایمان ہے، اور یہ کوئی نمازی پرہیزگار متقی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ایک مسلمان بدکار بھی ہے، وہ شرابی اور زانی بھی ہے، اگر اس کے سامنے توہین ہو گئی، خدا نہ خواستہ، وہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ دولت ہمارے لیے سب سے بڑا اثاثہ، بہت بڑا۔ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا گفتگو فرمائی۔ اچھا، اب میں ایک سوال یہ رکھ رہا تھا، ایک تو آپ اس طرف آئے تھے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہم ذرا یہ بات کریں، یعنی نیکی کے طریقے وہ کیا کیا ہونے چاہیے، اور خاص طور پہ آج اس زمانے میں، لمحے موجود میں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ آج بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، کون منتخب کرے گا ایسے افراد کو جو نیکی کا حکم دے، یا میں خود طے کر لوں اپنے آپ کو کہ میں بس کے کام کروں گا؟ قوت نافذہ کس کے پاس ہوگی؟ کیا ریاست اب کچھ ایسے افراد مقرر کرے گی؟ یہ سوالات میں بعد میں رکھوں گا۔ میرا سوال اس آیت کے ذیل میں یہ ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بات یہاں پر ہو گئی۔ وتؤمنون باللہ، اب اس کے آخر میں اللہ پہ ایمان رکھیں گے۔ ایمان اللہ پر یہ آخر میں کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید میں جب ایمان کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں ترتیب کبھی ابتدا میں اور کبھی اختتام میں، اور کبھی ابتدا اور اختتام دونوں میں کر دی جاتی ہے۔ ان آیات کا اگر
سابقہ جو آیات گزر چکی ہیں وہاں سے تعلق جوڑا جائے تو ایمان کی بات شروع میں بھی آئی اور درمیان میں پھر کچھ اعمال کا تذکرہ ہوا، کچھ عقائد کا تذکرہ ہوا، کچھ اخلاق حسنہ کا تذکرہ ہوا، ایمان کا تذکرہ پھر بعد میں کر دیا گیا۔ گویا کہ کسی بھی بندے کا عمل اس وقت تک وہ معروف نہیں ہوگا یا عمل حسن نہیں ہوگا، اچھا کام نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی بنیاد ایمان کی نہیں ہوگی۔ ایمان شرط اول رکھی گئی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اللہ تعالیٰ کو تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ میرا رب اللہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کے نبی کو مانتا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ میری طرف سے رسول اور نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، اور کوئی شخص یہ کہے کہ ہم نہیں مانتے، تو جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بنیادی بات کو تسلیم نہیں کرتا، پھر وہ بھلے سے ساری عمر روزے رکھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، صدقات اور خیرات کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کو اس درجے میں قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس نے بنیادی بات جو ایمان کی ہے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں اس کو عام اپنے لیے اور اپنے جو طلباء ہیں ان کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہتا ہوں اکثر کہ جب تک آپ کسی ادارے میں باقاعدہ ملازمت اختیار نہیں کرتے تو آپ وہاں کے کسی بھی ریوارڈ کا اور وہاں کی تنخواہ کے حقدار نہیں بنتے۔ طالب علم جب تک کسی یونیورسٹی تعلیمی ادارے کا باقاعدہ رجسٹرڈ طالب علم نہیں ہوتا اس وقت تک وہاں کی نہ ڈگری حاصل کر سکتا ہے، نہ کسی امتحان میں کامیابی کا اسے پروانہ مل سکتا ہے۔ کوئی بندہ کسی ادارے میں ملازمت جب تک اس کو اختیار نہ کر لے تو یہ در حقیقت ایمان وہ پہلی بنیاد ہے جس میں ایک بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجسٹر کرواتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا آقا اور مولا ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام کو میں مانتا ہوں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اسی کا اگلا لمحہ جو ہے ٹھیک ہے، اسی بات کو میں سوال رکھتا ہوں تو آپ ہی اس میں گفتگو فرمائیے، ذرا سا اس کو میں تبدیل کرنا چاہ رہا ہوں اپنے سوال کو۔ یہاں پر تأمرون بالمعروف اور تنہون عن المنکر کی بات ہوئی، یہ کیا کریں گے خیر کی طرف، یدعون الی الخیر پہ بات ہم کرتے ہوئے آ چکے ہیں، نیکی کی طرف بلائیں گے، اچھا اور نیکی کا حکم دیں گے، تأمر جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ امر کا صیغہ ہے، اور برائی سے روکیں گے۔ آخر پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ تؤمنون باللہ، اور یہ اللہ پہ ایمان، یعنی کیا اگر ہم اس بات کو یوں لیں، میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نیکی کی طرف بلانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اگر ایمان کے تابع نہ ہو تو یہ سب بیکار ہے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہاں ایمان سے مراد وہ اخلاص بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی امر بالمعروف یا نیکی کی بات بتاتا ہے، خیر کی تعلیم دے رہا ہے، لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کا ارادہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر رہا ہے، اپنی طرف سے کوئی نیا طریقہ۔ اگلا سوال یہ رکھ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں کہ جیسے آپ دونوں افراد نے فرمایا کہ جو غیر مسلم ہیں یا دیگر رسولوں کے امتی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی، وہ بھی یدعون الی الخیر اور تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اس کے مکلف ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ایمان کی بھی ایک شرط لگا دی گئی ہے۔ کیا وہ ایمان یعنی اہل ایمان ہیں کہ وہ نیکی کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں؟ ارشاد۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے تو در حقیقت اہل کتاب کے ساتھ خصوصی شفقت کرتے ہوئے انہیں ایک طرح کا اعزاز بخشنے کا ارادہ کیا اور کہا کہ تمہیں میں یہ اعزاز دینا چاہتا ہوں کہ تم مصطفیٰ علیہ السلام سے پہلے والے نبی ان کو بھی مانتے تھے اور اس روشنی پر چل رہے تھے، اب میری طرف سے مصطفیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں تو ان کو نبی بھی مان لو، تو تم در حقیقت دو نوروں والے ہو جاؤ گے۔ سابقہ نبی کو ماننے کی صورت میں وہ اعزاز آپ کے پاس رہا، اور اس نئے نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تشریف لائے، ان کو ماننے کی وجہ سے یہ دوسرا اعزاز بھی آپ کے حصے میں آ جائے گا۔ در حقیقت انہیں یہ رغبت دلائی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں زیادہ آسان ہے اہل کتاب کے لیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جب آپ نے فرمایا یہ آپ نے تبدیل مذہب کی بات ہو رہی ہے کہ تم قبول کرو گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تو یہ تبدیل مذہب نہیں ہوگا، تکمیل مذہب ہوگا۔ اچھا میرا سوال صرف یہ ہے، جی تکمیل مذہب ہوگا، لیکن کیا یہ تو تبدیلی ظاہر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر نجات ممکن ہی نہیں ہے، لیکن جو ایمان یہاں پر بیان کر دیا گیا، اگر ایک شخص اہل ایمان میں شامل نہیں ہے وہ کون سی نیکی کی طرف بلائے گا اور کس برائی سے روکے گا؟ ایک تو میری گزارش یہ ہے
کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے اس کو کہتے ہیں بعض اوقات تعمیم کے بعد تخصیص، کہ عام بیان کر کے کسی چیز کو خاص کر دیا جاتا ہے. جیسے شب قدر کو تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں. فرشتوں میں جبریل امین بھی ہے، لیکن والروح ان کے امتیاز کے لیے الگ. قل من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو اللہ اور اس کے ملائکہ کا دشمن ہے تو جملہ ملائکہ میں جبریل و میکائیل بھی ہیں، لیکن وہ جبریل و میکالا. تو اس لیے خیر میں ایمان باللہ تو خشت اول ہے، لیکن اس کے بعد اس کو الگ سے اختصاص کے ساتھ ذکر کیا. دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ اللہ پر ایمان نہیں ہے تو کوئی خیر ہے، تو کوئی خیر نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص ایک نیک کام کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ میری عقل نے مجھے بتایا، تو وہ نہیں ہے. اس پر اجر تب ہوگا جب یہ کہے کہ میرے رب نے مجھے بتایا اور میرے مصطفیٰ نے مجھے بتایا. تو اس لیے امتثال، میرے رب نے مجھے بتایا، میرے مصطفیٰ نے مجھے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میرے نزدیک وہ نیکی ہی نہیں ہے جو میرے رب نے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں بتائی. انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ میرے اور آپ کے کردار کو خلق عظیم کی میزان پر پرکھا جائے گا اور خلق عظیم کو مصطفیٰ کی میزان پر پرکھا جائے گا. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب لاسٹ منٹ ہے، میں چاہتا ہوں کنکلوڈ فرما دیجئے آپ. اس کا اختتام بنتا ہے وہ یہی ہے کہ اخلاق حسنہ جسے خلق عظیم کہا گیا، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے، یہی خلق عظیم سابقہ انبیاء کی طرف سے بھی ملتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بلند ترین مقام پر فائز رہے. اہل کتاب کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے، آج کے اہل کتاب کو بھی، کہ آپ کے لیے مصطفیٰ علیہ السلام کے راستے پر چلنا اور ان کو تسلیم کرنا زیادہ آسان ہے کہ طبیعت کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے آپ پہلے سے بھی بہت اچھے ہیں. اس لیے کہ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جنت دوزخ کو مانتے ہیں. اس وجہ سے ایک قدم اور آگے بڑھا کر اپنے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرتے ہوئے مصطفیٰ علیہ السلام کی بات کو بھی تسلیم کر لیا جائے. گویا کہ دو باتیں اختیار ہوں گی، ایک اخلاق حسنہ کی تعلیم دی جاتی رہے گی جو سب کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مصطفی ہونا، اس اعزاز کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کر لی جائے تو یہ تکمیل دین ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، جس پر آج بات ہونی تھی لیکن نہیں ہو سکی، کہ یہ اہل کتاب اگر ایمان اختیار کر لیتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا. ہاں، ان میں سے کچھ لوگ اہل ایمان ہیں لیکن اکثر نافرمان ہیں. خواتین و حضرات، یہاں یہ بات آج کی مکمل کر رہے ہیں ہم. جہاں بات رکی ہے یہیں سے انشاءاللہ کل آغاز کریں گے. میں ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہماری جو علمی کمی ہے اس کو دور کیا، ہماری علمی پیاس کو بجھایا. مفتی منیب الرحمان صاحب آپ کا بڑا ممنون. خواتین و حضرات، کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب میں دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے اور آج کا سوال رکھ رہا ہوں. کل کا سوال یہ رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں کہ وہ کون سے خلیفہ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور رہے. درست جواب امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. اسلامی مہینوں میں ربیع الاول کے مہینے کا کیا نمبر ہے؟ 3 آپشنز، تیسرا، چوتھا یا پانچواں. درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343000980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. اس سے پہلے کہ میں آج کی بات رکھوں آپ کی خدمت میں، مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے کل کے ونر کا. اور آج کی پرچی مفتی منیب الرحمان صاحب نے نکال لی اور آپ اعلان فرمائیں گے، جن کی خدمت میں ہم کتابوں کا تحفہ پیش کرتے ہیں. انجینئر نعیم اللہ چودھری لاہور. انجینئر نعیم اللہ چودھری صاحب لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر.
پروگرام کا اختتام ہوتا ہے آج کی بات پر، اور آج کی بات قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ زیادہ گفتگو سے دور رہ، کیونکہ جس کی گفتگو بڑھی اس کے گناہ بھی بڑھ گئے۔ زیادہ گفتگو سے دور رہ، کیونکہ جس کی گفتگو بڑھی اس کے گناہ بھی بڑھ گئے۔ اور خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، جو شخص زیادہ بولتا ہے وہ کم سنا جاتا ہے، ایک کسی دانشور کا یہ قول بھی ہے۔ انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔